ویلکم بیک. نشاندہی ہم کر رہے تھے اس وقت شہر کراچی کے ان معاملات کی جس کے اوپر بھرپور آواز اٹھانی ہی چاہیے اور اٹھانی پڑے گی، کیونکہ چاہے وہ میئر کراچی کا معاملہ ہو جو کہ عنقریب ہمارے سامنے ہوگا کہ کیا وہ جیالہ بنتا ہے یا جماعت اسلامی کا بنتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو مردم شماری کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کیا وہاں پر جو آواز اٹھائی گئی ہے متحدہ قومی موومنٹ کی، آج ہم نے دیکھا کہ ملاقات بھی ہوئی ہے احسن اقبال صاحب سے، تو کیا اس میں کچھ بہتری کے امکانات ہیں؟ کیا 1.90 کروڑ سے مزید آگے کی طرف آبادی بڑھے گی بھی؟ باقی صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ کیا اس طرح کے ایفرٹ سے کوئی کام ہو بھی سکے گا یا بس یہ اس طرح سے چلتا رہے گا معاملہ؟ دیکھیں، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جب بھی سیاست دان ایفرٹس کرتے ہیں دل سے وہ کامیاب ہوتے ہیں، مگر جب سیاست دان جو ہے نا ایڈجسٹمنٹس کرتے ہیں نا کبھی کامیاب نہیں ہوتے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہی اصولوں سے ہٹ جاتے ہیں یا مجبور کر دیے جاتے ہیں کہ اب آپ کے اصول نہیں چلیں گے. اور ایسے لیڈر کو میں سمجھتا ہوں نہیں چننا چاہیے جو کہ اپنے اصولوں کو چھوڑ کے پھر وہ کہے کہ جناب ہم نے، جیسے میں حافظ صاحب کا میں مثال دوں گا، اگر حافظ صاحب اکیلے ہی کھڑے ہوتے بے شک میئر نہیں بنتے، مگر عوام کے دل و جذبات میں یہ آ جاتے کہ بھائی حافظ صاحب اپنے اصول پسند آدمی ہیں، جھک سکتے ہیں مگر ٹوٹ نہیں سکتے. مگر جو انسان میں لچک آ جاتی ہے اپنے اصولوں پہ، پھر ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. آج وہ ایم کیو ایم کو برا بول رہے ہیں، کل ایم کیو ایم کے ساتھ چلے جائیں گے، پھر ایم کیو ایم کی تعریفوں کی پل باندھیں گے، پھر پرسوں پیپلز پارٹی کے ساتھ چلے جائیں گے. حافظ صاحب کہیں گے جناب مجبوری تھی، پھر آپ کہیں نہ، تو پھر آپ کا جو اپنا جو ایک لوگوں کے سامنے جو امیج ہے وہ پھر ہم کہتے ہیں کہ جناب وہ تو پھر وہی عمران خان بن گئے نا. آج عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا؟ انہوں نے بھی سب کی پارٹیوں میں سے لیتے گئے. آج جب وہ لوگ سب چلے جا رہے ہیں تو آپ ان لوگوں کو برا نہ کہیں، کیونکہ وہ لوگ بھی اس امید سے آپ کے پاس آئے تھے کہ آپ بڑے اصول پسند آدمی ہیں، آپ اس ملک کی خدمت کریں گے. مگر جب آپ ایسے شخص نکلے تو لوگوں نے چھوڑنا شروع کر دیا، اور آپ نے دیکھا ایک ریلا نکل رہا ہے. کیوں نکل رہا ہے؟ اور پھر آپ بدنام کرے جا رہے ہیں اس کو اندر بھی. آپ اپنی برائی نہیں دیکھ رہے، آپ دوسروں پہ الزامات لگا رہے ہیں کہ یہ جناب یہ اس وجہ سے نکل رہے، اس وجہ سے نکل رہے. ایسے لیڈر کے ساتھ کون کھڑا ہوگا؟ کوئی بھی نہیں آئے گا جو کہ اپنے ہی کارکنوں کو وہاں پہ کہہ رہے ہیں جناب یہ جنہوں نے مارداڑ کیے، جو اسلام آباد سیالکوٹ میں کیے، جناب وہ میرے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ نہیں کیا انہوں نے تو اپنے دیکھیں ایم کیو ایم نے اپنی پارٹی کے ورکروں کو اون کیا، پیپلز پارٹی نے اپنے ورکروں کو اون کیا. جب آپ اپنے ہی ورکر کو اون نہیں کریں گے نا، آپ یاد رکھیے گا، تو پھر آپ کو کون بھروسہ کرے گا؟ کل کو کون ماں ہوگی جو اپنے بچے کو باہر نکالے گی؟ ٹھیک ہے کاظم صاحب، آپ کو لگتا نہیں سر کہ اس وقت جو آپ نے ابھی ذکر بھی کیا تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کو بھی آزما لینا چاہیے، کم از کم ایکسپوز تو ہو جائے گا معاملہ کہ بلدیات میں اگر وہ کوئی کارکردگی دکھا بھی سکتے ہیں یا نہیں. لیکن کیا آپ کو ایسا لگتا نہیں کہ جیسے بی آر ٹی کی بات کریں، جو ابھی بسز جو ہیں وہ ہمیں سڑکوں پہ نظر آ رہی ہیں، یا اور جو دیگر منصوبے ہیں، کیا اس کی آغاز نہیں سمجھ سکتے ہم کہ کیا میئر کو لانے کے لیے اس طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ اصل میں مرتضیٰ وہاب صاحب ایک ویل ایجوکیٹڈ بیرسٹر ہیں اور ان کی والدہ بھی بہت زبردست سیاستدان تھیں. جب وہ تھوڑا سا مختصر وقت ملا تو انہوں نے کام کر کے دکھایا. ایمانداری کی بات یہ ہے، جتنا بھی مل سکا تھا انہوں نے کام کیا، باغات بنائے، یہ کیا وہ کیا، بسیں چلی. بات یہ کہ اگر آپ میئر کسی اور کا لے آئیں، کوئی مسئلہ نہیں، حافظ نسیم بھی آ جائیں، کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہاں بہت بڑا جھگڑا ہے جس کے لیے ایم کیو بھی لڑ رہی ہے، وہ یہ اختیارات. تو اگر پیپلز پارٹی کا میئر آئے گا تو اختیارات کے ساتھ آئے گا، جب جائے گا تو اختیارات لے کے نہیں جائے گا، اختیارات چھوڑ کے جانا پڑیں گے اس کو. اس کے بعد جو آئے گا وہ اختیارات کو استعمال کرے گا. تو ایک تھوڑی سی کہتے ہیں نا کہ دانشمندی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اس کراچی والوں کے ساتھ تو بہت ظلم ہو رہا ہے، ہوتا آ رہا ہے، ہو رہا ہے. اس شہر کو دنیا کا سب سے بہترین شہر ہونا چاہیے تھا، اور یہ تھا سن 80 تک دنیا کا. یہ کراچی اس وقت کراچی کے ساتھ انصاف نہ ایم کیو والوں نے کیا، نہ پیپلز پارٹی والوں نے کیا، نہ جماعت اسلامی. آپ کو کیا جماعت اسلامی کو ووٹ دے دیں؟ کیا مطلب یعنی کہ کیا کریں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ جو ہے مسائل کے شکار رہے؟ کرنا کیا چاہیے تھا عوام کو؟ عوام نے تو اپنا فیصلہ دیا ہے. سر دیکھیے وقار صاحب، اس کا سیدھا سا حساب ہے، اب تو الیکشن ہو گئے نا، اب نہ اس میں کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے. جس کو جتنے ووٹ ملنے تھے مل گئے. اب آپ کی سیٹیں جو ہے وہ آپ نے کاؤنٹ کر لی ہے، جو آپ کو سپورٹ جس کو زیادہ
وعدہ کرے گا وہ جیت جائے گا. وہ جیت جائے گا. اچھا سر، ایک اور بڑا اہم معاملہ جو ہے شہر کراچی کا، مردم شماری کا. مردم شماری ایک ایسا ریڈ لائن کہا ہے باقاعدہ متحدہ نے، اور ساتھ ساتھ دیگر سیاسی جماعتیں بھی کہتے رہی ہیں. سر کیا مردم شماری درست نہیں ہو سکتی؟ 1,90,00,000 کہا جا رہا ہے کراچی، لگتا نہیں ہے ایسا. یہ حقائق کے بالکل برعکس ہے. یہ ایک تو یہ کہ اس وقت آپ کو مردم شماری کرانی نہیں چاہیے تھی جب آپ کا حکومت چل رہی تھی. آپ کی ایم کیو ایم کی بات کر رہا ہوں. ہم بھی تو ایم کیو ایم سے تعلق رکھتے، کب یہ تھے؟ ہم تو منہ پہ کہنے کو تیار ہے. یہ کچھ بھی نہیں جو ہم نے کیا ایم کیو ایم کے لیے. ہم نے جان و مال و کھال سب دی. آج ہمیں کیا ملا؟ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں؟ 3 جنریشن ہماری تباہ ہو گئی. آپ کی یہ سیاست تھی؟ سیاست تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ اس وقت کراچی بہت ٹاپ کا ہونا چاہیے تھا. ہم نے ہر طرح سپورٹ کیا، میں نے قلم سے بھی کیا. یہ موٹے موٹے کالم لکھے ہیں میں نے ان کے لیے، کہیں ان کو میں نے ویک نہیں ہونے دیا. اور آج بھی میں کہتا ہوں. اب مسئلہ یہ کہ اب جس اسٹیج پہ یہ پہنچ گئے نا، مجھے لگتا ہے ایسے جیسے کہ پھول تو ہے خوشبو غائب ہے. اب یہ حال ہے. تو وہی تو میں ڈر رہا ہوں ان کے. میں تو کراچی کا ہوں نا، میری تو خواہش ہے کہ یہ مضبوط ہو. لیکن سر کیا مردم شماری جو ہے صرف کراچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ بلوچستان کے ساتھ بھی اور دیگر شہروں کے ساتھ؟ میں نے کئی بار یہاں بات کہی، آپ ریکارڈ اٹھائیے. جب کراچی کی آبادی 65 لاکھ تھی تو اس وقت 35 لاکھ شو کی گئی تھی بھٹو صاحب کے زمانے میں. آپ سمجھے نا؟ جب سے پتہ نہیں یہ کیا پالیسی بنی ہوئی ہے. ایک تو پہلی دشمنی ہے کہ جب قائد اعظم نے کراچی کو کیپٹل بنایا تھا تو ایوب خان کو کیا ضرورت تھی کہ پہاڑوں پہ جا کے کیپٹل بنائے؟ اس سے اس کو لون لینا پڑا، کنسورشیم سے لون لیا. وہ آج تک ہم لون پے کر رہے ہیں اس کو. تو یہ کراچی میں کیا کراچی کے ساتھ جو زیادتیوں کا سلسلہ ہے، متحدہ قومی موومنٹ نے بر وقت کیوں مردم شماری اس وقت جب بہت پاور میں تھے کیوں نہیں کرائی؟ مردم شماری ہماری ہی ڈیمانڈ پہ ہوئی ہے. اس کو ریکارڈ کو چیک کر لیں. آپ کے جو پینلسٹ اس وقت بات کر رہے تھے صاحب، ان کے پاس ریسرچ بالکل بھی نہیں ہے. وہ دوبارہ میں اپنی بات ریپیٹ کروں گا کہ ان کے کوئی پرسنل گریجز ہیں کہ ایم کیو ایم نے ان کو کچھ بھی نہیں دیا یا واٹ سو ایور. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دیٹ. بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ مردم شماری 14.7 ملین پہ کلوز ہو رہی تھی. 1,47,00,000 لوگوں پہ یہ کلوز ہو رہی تھی. ایم کیو ایم کے ایفرٹس کی وجہ سے یہ 50 لاکھ لوگوں کا اضافہ ہوا. اور ایم کیو ایم اب بھی خاموش نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ انہی ایفرٹس کے ذریعے 50 لاکھ لوگ بڑھے اور ہم انہی ایفرٹس کے ذریعے اس شہر کی آبادی کو پورا کروائیں گے. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اس سے پہلے پاکستان میں کتنی دفعہ مردم شماری پہ کس نے شور کیا ہے، کتنی دفعہ ایفرٹ کیے ہیں؟ ہمیشہ شور ہوتا تھا. کسی سیاسی جماعت نے اتنا ایکٹیو رول پلے نہیں کیا. اور مردم شماری ہونے کے بعد آخر میں ایک آدھ خبر چوتھے پیج پہ لگ جاتی تھی کہ کسی نے اس مردم شماری کو قبول نہیں کیا. کراچی کے ساتھ ہونے والی ایک زیادتی پہ ہم نے آواز اٹھائی ہے. پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے اس چیز کو ایکسپٹ کیا ہے کہ 32,000 ہائی رائزز کراچی کے گنے نہیں گئے. 8% لوگ ایسے بتائے ہیں پورے پاکستان میں جو ایک گھر میں ایک آدمی رہتا ہے. ان 8% میں سے 7% کراچی میں رہتے ہیں. دنیا بھر میں اربنائزیشن ہو رہی ہے اس وقت. چھوٹے شہر کے لوگ روزگار کے لیے، اپنے سہولیات کے لیے بڑے شہروں میں آتے ہیں. لیکن ماشاءاللہ پاکستان میں خاص طور سے سندھ میں لاڑکانہ کی آبادی 2017 کے مقابلے میں 27% بڑھی ہے اور کراچی کی 15% بڑھی ہے. اور جیکب آباد کی آبادی 50% بڑھی ہے. تو ایسا کیا ہو رہا ہے وہاں پہ کہ لوگ وہاں بہت بڑی تعداد میں مائیگریٹ کر رہے ہیں؟ یا وہاں کیا ایسی تیل کے کنویں نکل آئے کہ ہر آدمی وہاں جا رہا ہے؟ دنیا کا ہر آدمی اگر یہ صورتحال ہے اربن سٹیز میں آتا ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ صورتحال ہے تو نہ صرف یہ کہ آپ کراچی کی آبادی بڑھانے کی بات کر رہے ہیں، بلکہ آپ درست مردم شماری کی اگر بات کرنے جا رہے ہیں تو کیا درست بھی ہو سکے گی؟ ہم دیکھیں، صرف یہ نہیں کہ کراچی کو بڑھنے، بلکہ جہاں پہ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اوور کاؤنٹنگ اور انڈر کاؤنٹنگ یہ دونوں بہت بڑے پرابلمز ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف انڈر کاؤنٹنگ ایک پرابلم ہے. جہاں اوور کاؤنٹنگ ہوئی ہے اس کو بھی درست ہونا چاہیے. اور آپ آن ریکارڈ یہ بات موجود ہے. آپ شہباز شریف صاحب کا اسٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھیں. انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم کی ریسرچ سے مجھے بات پتہ چلی کہ پاکستان کے اور بھی کن کن علاقوں میں مردم شماری میں کیا بے ضابطگیاں اور زیادتیاں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ مان جائے گی حکومت اور آپ کی بات مان لے گی؟ کیونکہ آپ سے زیادہ بڑا حصہ پیپلز پارٹی کا ہے اس وقت حکومت کے ساتھ. دیکھیں، اس شہر میں ہم سے بڑا حصہ کسی کا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ شہر میں ہمارے لوگ بستے ہیں. ہم بستے ہیں، ہم اپنے ورکر کے ساتھ، اپنی عوام کے ساتھ ہر وقت، ہر منٹ، ہر سیکنڈ کنیکٹڈ ہیں. جیسے ہم ہٹ جائیں گے تو پیپلز پارٹی نے اگر کہہ دیا ہم ہٹ جائیں گے تو کیسے وہ حکومت چلے گی؟ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو بہت چھوٹی بات ہے کہ حکومت چلے
یا نہ چلے. ہمارے لیے یہی لائف لائن, یہی ریڈ لائن اور یہی ڈیڈ لائن ہے. ہم اس پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. کس طرح سے آپ اس کو 3.5 تک کروائیں گے, کیا طریقہ کار ہوگا؟ پاکستان کے قانون اور آئین میں رہتے ہوئے جو بھی احتجاج جس حد تک جا کے کر سکتے ہیں وہ کریں گے. ظاہر ہے ہم پاکستان تحریک انصاف کی طرح دہشت گرد تنظیم نہیں ہے کہ جا کے فوج کے گھروں پہ اور ان کی چوکیوں پہ حملہ کر دیں, لیکن پاکستان کا آئین اور قانون ہمیں جتنی اجازت دیتا ہے اس میں ہم آخری حد تک جا کے کراچی کا مقدمہ لڑیں گے. اور انشاءاللہ اس بات کا یقین رکھیے کہ کراچی والوں کو انصاف پہلے بھی ایم کیو ایم نے دلایا ہے اور آئندہ بھی ایم کیو ایم ہی دلائے گی. ٹھیک ہے سر, ذرا سا آگے کی طرف بڑھتے ہیں. جہاں ہم نے ملک کی سیاست کی بات کی ہے وہیں پر ہم نے جو ہے وہ بات کی شہر کراچی کے جو پیچیدہ مسائل ہیں اس کے اوپر, اور ساتھ ہی ساتھ جو معاشی صورتحال ہے. کیا اس وقت جو حکومت ہے وہ معاشی طور پر کچھ کرنے کے قابل بھی ہے؟ اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کیا سیاست کا معاملہ ہے, معیشت کا معاملہ ہے؟ باقی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا حکومت کا سب سے بڑا معاملہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات میں کہوں گا, کیونکہ کئی سالوں سے ہم کہہ رہے ہیں مردم شماری کے اوپر بات کریں, کوئی بھی حکومت اس کو طے نہیں کر پائے گی. اس کی وجہ یہ ہے, میں اپنی مثال دیتا ہوں. میرے گھر پہ جب آئے تھے تو جب معلومات کر رہے تھے کہ اندر کتنے لوگ ہیں, کون کون ہیں, تو میں نے کہا بھائی اس کو گھر سے باہر نکال دو, کہیں چور چکے نہ ہو بعد میں رات کو ہمارے گھر میں گھس آئیں. تو یہ عوام کو پہلی بات ہے, عوام اس طرح کے جوابات دیتے ہیں. اب ایک سسٹم بناتے ہیں ایک ملک کے اندر جو ہے نادرا کا سسٹم, فیملی ٹری. آپ سسٹم ایسا بنائیں کہ مجھے کوئی پرابلم نہ ہو. میرے گھر پہ نوک کرتے ہیں, مجھے خوف آتا ہے کہ پتہ نہیں میں تمام اپنی گھر کی انفارمیشن کس کو دے رہا ہوں, اس کی آئیڈینٹی بتانے کے بعد بھی کیا میں مطمئن ہوں اس شخص سے؟ تو جب تک آپ سسٹم نہیں کریں گے, آپ کسی بھی حکومت کا آدمی آئے گا میرے گھر پہ, میں نہیں بتاؤں گا. میں آج آپ کو بتا دوں کیونکہ ایک سائیکالوجیکل پرابلمز ہے پاکستان اور کراچی کے ساتھ. یہاں حالات بڑے صحیح نہیں ہوتے کہ آپ کو معلوم پڑا آپ نے ساری انفارمیشن اپنی گھر کی دے دی, جناب شناختی کارڈ دے دیں, کتنے لوگ رہ رہے ہیں, کیا عمر ہے, کیا ہے, بزرگ کتنے. تو یہ سب چیزیں ایسی ہوتی, کانفیڈینشیل ڈیٹاز ہوتے ہیں, یہ کمپیوٹرائز سسٹم پہ ہونا چاہیے. اگر آپ کچھ کرنا ہی چاہ رہے تھے تو ایک ایسا سسٹم بناتے ہیں سافٹ ویئر کا جہاں میں جا کے بھر دیتا کہ جناب میرے یہ آدمی ہے, یہ میرا شناختی کارڈ کا سسٹم ہے. سسٹم بدلنا پڑے گا. جو پڑھے لکھے نہیں ہیں, جو اتنے تعلیم یافتہ نہیں, وہ کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں ان کے پاس بھی تو ووٹ ڈالنے وہ اپنے شناختی کارڈ کے ساتھ جاتے ہیں. تو کیا نادرا کا جو سسٹم ہے, ایک دوسرا آپ نے کہیں معیشت کے اوپر. سر معیشت پہ ہم یقیناً, کیونکہ وقت بہت تھوڑا رہ گیا, کاظمی صاحب میں چاہوں گا اس پہ بھی فائنل کامنٹ کرتے ہوئے ہم پروگرام وائنڈ اپ کریں. سر بتائیں. مردم شماری بہت اہم ہے, اور یہ کیا کہتے ہیں, اس کا بہترین حل یہ تھا کہ پہلے آپ نادرا سے رپورٹ لیجیے. نادرا آپ کو یہ بتائے کہ کراچی کی آبادی کتنی ہے. جب نادرا کی رپورٹ آپ کے پاس آ جائے, پھر آپ اس رپورٹ کو دیکھیں جو آپ کے سامنے فزیکلی آ رہی ہے. ٹھیک ہے, ان میں فرق آ رہا ہے تو پھر آپ کے پاس کیس بڑا مضبوط ہے پھر آپ کو لڑنے کے لیے. بالکل صحیح. میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جو لوگ مردم شماری کے لیے خاص طور پہ ایم کیو ایم کریں, ان کے پاس کوئی ایشو تو ہے ہی نہیں نا اس وقت. یہی ایک ایشو رہ گیا ہے, اور اس ایشو کو اس وقت تک چلائیں گے جس دن تک اس حکومت کو چھوڑنا ہوگا. اس پہ بھی خوش نہیں ہے. اچھا چلیں, ایک بڑا ایشو. اور نادرا سے رپورٹ فیصل سبزواری صاحب نے خط لکھ کے دوبارہ ان کی کم علمی میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں, کہ علم میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ فیصل سبزواری نے خط لکھا نادرا کو, اور نادرا کا ڈیٹا ہم نے منگوا لیا ہے, اور اس کی بیسس پہ بنیاد بنا کے ہی ہم نے وفاق سے بات کی ہے. اور امید کرتے ہیں کہ جو کراچی شہر کی جو پیچیدہ مسائل کے جو ہم ذکر کر بھی رہے تھے اس کے حل کی طرف جایا جائے گا. میں اپنے تمام جو معزز مہمان ہیں ان کا بہت شکریہ ادا کروں گا, اور اس امید کے ساتھ کہ چاہے وہ میئر جس کا بھی بنتا ہے وہ شہر کراچی کے لیے بہترین کام کرنے کی کوشش ضرور کرے گا. وقار الحسن کو بھی اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.